جب اس کو شہادت ہوتی ہے، جسم پر گولی لگتی ہے، تلوار لگتی ہے، جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے روح نکلنے سے پہلے حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں، اس شہید کو حوریں نظر آ جاتی ہیں، اور شہید جہاں بھی اس کے جسم کے ذرات ہوں، اس کا روح اور جسم دونوں فوراً جنت میں چلا جاتا ہے۔ اگرچہ پہاڑوں میں، جنگلات کے اندر جہاں جنگیں ہوتی ہیں، مجاہدین لڑائی کرتے ہیں، ان کا جسم وہاں پڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا غیبی نظام ہے کہ اللہ اس کو فوراً جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ یتخذ منکم شہداء، تو اس جنگ کا مقصد احد کے اندر جو لڑائی ہوئی، تم میں سے 70 آدمی شہید ہو گئے، اللہ تمہیں شہادت دینا چاہتا تھا۔ شہادت کا بڑا مقام ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بڑے بڑے لمبے لمبے اونچے اونچے محل بنائے ہیں، 100 منزلہ اونچی بلڈنگ، اتنی اونچی کہ دنیا میں اگر کوئی اس کو یوں سر اٹھا کر دیکھے تو اس کی پگڑی گر جائے، اتنے لمبے لمبے مکانات۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ انبیاء کرام کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، انبیاء کا مقام، ان کے درجات تو اس سے بھی بڑے ہوں گے، یہ مقامات اللہ نے شہید کے لیے بنائے ہوئے ہیں، یہ اتنے اونچی اونچی بلڈنگیں اللہ نے شہیدوں کو دینی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا دیکھو قیامت کے دن جب ان شہیدوں کو اللہ تعالیٰ یہ مکانات دیں گے، یہ رتبے ملیں گے، تو وہ لوگ جن کو بستروں پر موت آئی، جو گھر کے اندر مر گئے، وہ خواہش کریں گے کاش ہمیں بھی اللہ کے راستے میں بڑی بڑی تکلیفیں ملتی، لو ان ابداننا قرصت بالمقاریض، کاش اللہ کے راستے میں ہمارے جسموں کو کینچی کے ساتھ کترا جاتا، اتنی ہمیں تکلیف ملتی، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ شہید کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھیں گے بتا تیرے دل کی کوئی خواہش، آپ کیا مانگتے ہیں؟ تو شہید روز محشر بھی اللہ رب العزت کے سامنے بھی یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ مجھے جنت کے اندر بھی واقعی مزہ آیا، لیکن دنیا میں تیرے راستے میں تیرے دین کی سر بلندی کے لیے جب میں لڑ رہا تھا، کافر کی تلوار میرے جسم پر لگی، جو مجھے اس وقت سرور آیا وہ سرور مجھے جنت میں نہیں مل رہا۔ اے اللہ مجھے دوبارہ جسم عطا فرما، اسی طرح میدان لگے، پھر میں جہاد کرتا ہوا تیرے راستے میں مر جاؤں، مجھے اس چیز میں سب سے زیادہ لذت آتی ہے۔ تو شہید اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے۔ تو اللہ نے جنگ کی وجہ بتا دی، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اس لیے جو جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پکے مسلمان ہوتے ہیں، وہ کبھی شہادت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ دین کے لیے اگر جان کی بازی لگانا پڑے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم مر جائیں گے، بلکہ وہ شہادت پر فخر کرتے ہیں۔ اور پیچھے شہید کے جو ورثاء ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی رویا نہیں کرتے کہ ہمارا بندہ اگر شہید ہو گیا تو مار دھاڑ کریں، روئیں۔ شہادت رونے کی چیز نہیں ہے، وہ تو خوشی منانے کی چیز ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ